بسم اللہ بچوں، ہم آپ کے سامنے ہیں، جو سوال کرنا چاہتے ہو، جس حوالے سے کرنا چاہتے ہو، ہماری ذات کے حوالے سے، ہمارے مشن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ہم تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر سوال کا جواب دیں گے۔ سوال کرو، مختصر رکھنا، کمنٹ نہ کرو، سوال کرو۔ سوال ہے میرا، ماشاءاللہ آپ کا نظر جو ہے وہ سی ہے، اور جو آپ لے کے جا رہے ہیں کسی فورم سے بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج اس بات کی ضرورت ہے، اس فرقہ بندی کو خاتمہ ہے۔ آپ جس فورم سے بات کر رہے ہیں، مجھے اس فورم میں ایک نقطہ نظر کے لوگ نظر آتے ہیں، تو یہ کامیابی جو ہے بلا شبہ ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہو، پاکستان نہ صرف اپنے اندرونی مسائل سے ختم ہو بلکہ دنیا پر وہ حکومت کرے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس نقطۂ نظر کو اس وقت تقویت مل سکتی ہے جب آپ کے فورم میں تمام نقطۂ فکر کے لوگ موجود۔ جزاک اللہ خیر حبیبی، اللہ کے فضل سے ہم کو اس مشن کو شروع کیے ابھی صرف 2 سال سے بھی کم وقت ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں بھی 13 سال تربیت فرمائی، علامہ اقبال نے 25 سال کام کیا۔ میرے عزیز، ہمیں صرف اس اذان کو دیے ابھی 2 سال شروع ہوئے، اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس اذان کی گونج جا چکی ہے۔ تمام مسلمان مکتب فکر اس اذان میں شامل ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ۔ آج ہماری دعوت ہمارے بزرگوں اور دوستوں نے کی، ہم ان کے پاس حاضر ہوئے، ہمیں جو بلاتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری ڈیوٹی امت کو متحد کرنے کی ہے، اس کو تقسیم کرنے کی نہیں ہے۔ جو بات ہم نے کہی ہے اس میں کسی جماعت، کسی مسلک، کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں، سوائے اس کے کہ جو پاکستان مخالف ہے، جو تکفیری ہیں، جو خارجی ہیں، جو پاکستان کی تعمیر کو نہ قبول کرتے تھے نہ تکمیل کو قبول کریں۔ اس کے علاوہ پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن سے متفق ہے۔ کون سا مسلمان مسلک ہوگا جو اختلاف کرے اس بات پر کہ پاکستان میں خلافت راستہ کا نظام ہونا چاہیے؟ کون سا مسلمان مسلک اس پر اختلاف کرے گا کہ غزوہ ہند میں انشاءاللہ ہم شریک ہو کر ہندوستان کی اپنی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہوئے ہندوستان فتح کریں گے؟ کون سا مسلمان مسلک اس میں اختلاف کرے گا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور اس کا مرکز پاکستان ہے؟ الحمدللہ ہمارا مشن کسی قسم کے تعصب سے، لسانیت، قومیت اور فرقہ واریت کی جذبیت جاہلیہ سے آزاد اللہ کا فضل، اور اس بنیاد پر ہے جس بنیاد پر خلافت راشدہ قائم تھی، اس بنیاد پر جس پر ہمارے خلفائے راشدین نے دین کو چین سے لے کر یورپ تک پھیلایا، اور کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی لسانی عصبیت، قومیت کا اختلاف ان میں موجود نہیں تھا الحمدللہ۔ انشاءاللہ وزید ہمارا مشن ایسے ہی ہے، اللہ کے حکم سے ایسے ہی چلے گا انشاءاللہ۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے بڑا خوفناک فیوچر پاکستان کا یہاں پہ آئے ماشاء اللہ الحمدللہ، ہم بھی ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں، یہی آپ نے کوئی سولوشن اس کا بتایا؟ بیٹا میرا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کوئی سولوشن نہیں بتایا۔ بیٹا جان اس بات کو سمجھو، آپ کو پاکستان موومنٹ سے آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے یہ اعلان کر دیا الہ آباد کے ایڈریس میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے صوبے الگ کر کے یہاں پر ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کر دی۔ 1930 میں جب کسی کے خواب میں یہ بات نہیں تھی، اور اس درویش کی زبان سے اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بیان، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر، یہ فقیر بیان کر رہا تھا۔ اس کے بعد 1938 میں اقبال کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 1938 تک حال یہ ہوتا ہے کہ 1931 میں قائد اعظم ملک چھوڑ کے جا چکے ہوتے، مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں ہوتی، مسلم لیگ کسی قسم کی کوئی عوامی تحریک نہیں بن پاتی، 35-36 میں الیکشن ہوتے ہیں، ساری ہندوستان میں کانگریس جیتتی ہے، مسلمانوں کا لٹرلی بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے کہ جب اذان پہ پابندی، گائے کے ذبح کرنے پہ پابندی، سنسکرت پڑھنے کا حکم، عربی پہ پابندی، مسلمانوں کے مدارس پہ پابندی، جو ظلم شروع ہوتا ہے مسلمانوں پر، جس کے بعد 3-4 سال حال یہ ہوتا ہے کہ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ٹوٹتی ہے تو قائد اعظم جیسا شخص حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ گاؤں میں نجات ہوا، دفع ہوئے، جان چھوڑی ہماری۔ اتنا ظلم، اتنا عذاب کانگریس کی 3-4 سال کی حکومتوں میں، کیونکہ 35 تک مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کسے کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امیر ملت نے سب سے پہلے قائد اعظم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تشریف لائے، ساتھ دیا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، لیکن 1938 میں بھی اقبال کے انتقال کے وقت تک کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی اقبال سے لوگوں نے یہی بات جو کہی تھی کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا، بڑے بڑے خواب آپ نے دکھائے، ہوا کیا؟ جواب انہوں نے پھر وہی دیا تھا، عشق و فریاد قابل تھی تو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر پہ۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے میرے بچوں، یہ وقت یاد رکھو۔ 30 میں اقبال راز کھول چکے ہوتے ہیں، 40 میں قرارداد پاس ہوتی ہے، جہاں صرف یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم ایک الگ ملک بنائیں گے، طریقہ
تو 40 سے لے کر 47 تک اس وقت انگریزوں کا حال یہ تھا کہ انگریز کہتے تھے کہ 25 سال سے پہلے ہندوستان تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ انگریزوں کا کہنا تھا. اور مسلمانوں کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, صرف ایک نیت تھی کہ مالک فائز اعظم کا فتوکل علی اللہ, جب عزم کر لیا پھر اللہ پہ توکل کرو, دیکھو اللہ راستے کیسے نکالتا ہے. انہوں نے 1940 میں فیصلہ کیا, اللہ نے برطانیہ کو جنگ عظیم میں مبتلا کر دیا اور پورے برطانیہ کی کمر ایسی توڑی گئی کہ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مزاحمت کر سکتے. جنگ عظیم ختم ہوتی ہے, پاکستان آزاد ہوتا ہے. کچھ کام بندوں کے ہوتے ہیں, کچھ کام اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ کو اپنے کام کرنے دو, تم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرو اور تیار کرو. 1940 کی طرح ایک قرارداد اس دفعہ اس سال 23 مارچ 2010 کو اس پاکستان کے نوجوانوں نے لاہور میں ایک دفعہ پھر ایک قرارداد پاس کی ہے جس کا نام تکمیل پاکستان قرارداد ہے. 70 سال کے بعد وہی نسل دوبارہ پیدا ہوئی ہے جس نے قرارداد پاکستان 1940 میں پاس کی. آج اس نے اپنے رب کو اپنی مرضی بتائی ہے, رب نے اس پہ مہر لگائی ہے. اب دیکھو تو صحیح, عشق و فریاد لازم تھی تو وہ ہو چکی, اب دل تھام کے ذرا فریاد کی حاصل. فرقہ پرستی کے اس دور میں خلافت راشدہ کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ جب حکمران وقت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرح, حکمران وقت سیدنا عمر, سیدنا ابوبکر, سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی رضوان اللہ اجمعین کی طرح. ہم آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, صرف کروڑ مثال, ایگزیکٹ مثال نہیں ہے لیکن مجبوراً ہم دیتے ہیں. صرف سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمان ہر مسلک, ہر فرقے, ہر مکتب سے جاتے ہیں, لیکن سعودی عرب کی حکومت کی ایک سختی ہے جس کی وجہ سے کوئی اپنا قانون نہیں توڑ سکتا. سب کو اپنا قانون فالو کر, چاہے یا نہ چاہے اس قانون کو ماننا پڑتا ہے. مضبوط حکمرانی ہو, مضبوط حکمران ہو, سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر جیسے کسی کی جرت ہوگی یہ فرقہ وارانہ اختلافات یہاں اٹھا سکے. یہ اختلافات اٹھتے اس لیے کہ حکمران پلیت اور ناپاک, علماء سو علماء حق سے زیادہ بڑھ جاتے. اللہ علماء حق کو ختم نہیں کرتا کبھی, مگر امت میں فتنے پھیلتے اسی وقت ہے کہ جب علماء سو کی تعداد بڑھ جائے علماء حق سے. کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین عالم وہ ہوتے ہیں جن کے دروازے پر بادشاہ وقت کھڑا ہوتا ہے, اور سب سے بدترین عالم وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے بچوں, جب آپ کی صفوں میں احمد بن حنبل, مالک, شافعی اور ابو حنیفہ ہوں گے جو کھال اتروا لیں گے, بازو نکلوا دیں گے, لیکن خلیفہ وقت کے خلاف فتوا دیں گے. جب آپ کی صفوں میں ایسے درویش مجدد الفسانی ہوں گے جو گوالیار کے قلعے میں قید قبول کرتے ہیں لیکن اکبر اور جہانگیر کے سامنے سر نہیں جھکاتے, میرے بچوں انشاءاللہ پھر خلافت راشدہ بھی ہوگی. اور پھر میرے آقا کی جب بشارت ہے, یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے, اس میں قائم تو ہونا ہی ہے. ہم اس رستے میں اگر چند قدم بڑھا سکے, بدر کے شہداء نے فتح مکہ نہیں دیکھی لیکن افضل ترین شہداء بدر کے شہداء کہلاتے. ہم اس فتح کو نہ بھی دیکھیں تب بھی اپنے رب کے حکم سے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, ہم نے رب سے کیا وہ وعدہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ, یا کچھ اس میں انتظار کریں گے. بسم اللہ سوال کا جواب دے دیں, پھر آپ کی طرف آتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال ہو. اس کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا انقلاب باید تکمیل کو پہنچے گا؟ جی میرے عزیز, اللہ کے فضل سے یہ جو اذان آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ایک فقیر کی کوشش اور ایک اذان ہے اپنی حالت کو بدلنے کی. ہمارا رب بھی اس کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ کے فضل سے